بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العقدۃ النفسیہ۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ جو لوگ دین کے منکر ہیں اور انہوں نے مختلف نظریات دیے دین کے بارے میں، ایک نظریہ یہ آیا کہ دین کہاں سے آیا، دین کے وجود میں آنے کے علل و اسباب کیا ہیں، کہ یہ جی در حقیقت اقتصادی تفاوت ہے۔ کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں۔ اس اقتصادی تفاوت، طبقاتی تفاوت نے دین کو وجود دیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، دین کے وجود میں آنے کے علل و اسباب ان اہل دین کی ان علل مادیہ سے جہالت ہے، چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بارش کے آنے کی علت کیا ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے، سبب کیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ ان علل مادیہ کو جانتے نہیں، تو اس لیے پھر یہ آتی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ زلزلہ دیتا ہے، اللہ بارشیں دیتا ہے، الی آخر ادھر چلے گا، ٹھیک ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ دین اس لیے وجود میں آیا، لوگ دین کی طرف اس لیے گئے چونکہ ان میں خوف ہے، موت کا خوف اور مختلف حوادث زمانی کا خوف۔ یہ خوف سبب بنا ہے کہ دین وجود میں آ گیا۔ ہم نے تقریباً ساری باتیں ان کی نقل کی کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور ہم نے مختصر جواب دیے، کوئی لمبی چوڑی وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ زیگمونڈ فروید، جمہوریہ چیک، اب بھی یہ ملک ہے، یہ ایک بندہ ہے، یہودی گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اپنی دنیا میں بہت پڑھا لکھا ہے۔ 1856 میں اس کی پیدائش ہے اور 1939 میں اس کی وفات ہوئی۔ خوب، زیگمونڈ فروید، ٹھیک ہے، یہ یہودی ہے۔ اس نے ایک اور نظریہ دیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں، بات فقط دین اسلام کی نہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان سب کے وجود میں آنے کی وجہ نفسیاتی مسائل ہیں، نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، اور ان نفسیاتی مسائل کی بنیاد پر یہ سارے ادیان وجود میں آئے۔ یہ بندہ ایک واقعہ بھی نقل کرتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ در حقیقت کوئی ہوگا اس کے سامنے واقعہ، بلکہ آگے گزارش کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت جو اس نے فرض کیا ہے ادیان کے وجود میں آنے کی علت جو اس نے فرض کی ہے، در حقیقت یہ آبیتی ہے، یہ اس کا اپنا واقعہ ہے، لیکن اس نے نسبت دی ادیان کی طرف۔ وہ ہے کیا جی؟ نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے یہ ادیان وجود میں آئے۔ وہ کیسے دی؟ کہ بسا اوقات ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، یعنی بیٹا عاشق ہوتا ہے اپنی ماں کا، اس کی ذہنی صلاحیت یہ تھی، بلکہ یہ اس کا اپنا واقعہ تھا، جیسا کہ آگے اختتام میں آگے نقل بھی ہوگا کہ یہ اس کا اپنا واقعہ۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، لیکن معاشرہ رکاوٹ بن جاتا ہے، باپ رکاوٹ بن جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ تو اس بیٹے کو اس ماں سے محبت کرنے سے روکنے کے لیے دین کا سہارا لے گیا۔ مثلا اہل دین اسلام نے اپنی بات کی کہ ماں بیٹے پر حرام ہے، یہودیوں نے اپنی بات کی، عیسائیوں نے اپنی بات کی۔ یہ سارے ادیان کے وجود میں آنے کی وجہ در حقیقت یہ نفسیاتی مسائل ہیں۔
ٹھیک ہو گیا. اس کا ایک ساتھی ہے سوئٹزرلینڈ کا، وہ بھی ماہر نفسیات ہے. اس نے اس کی رد میں کہا کہ دین نفسیاتی مسائل کی پیداوار نہیں، بلکہ دین نفسیاتی مشکلات اور مسائل اور بیماریوں کا متبادل ہے. دین ان کا علاج ہے، نہ کہ دین نفسیاتی مسائل کی پیداوار ہے. در حقیقت یہ بندہ خود ایسا بدبخت تھا کہ اس کی اپنی ماں سے محبت تھی یا عشق تھا، جو بھی تھا، اور اس وجہ سے پھر اسے نسبت دی کہ تمام ادیان کے وجود میں آنے کی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کا جواب بھی پڑھتے ہیں. بعض حضرات جو دین کو نہیں مانتے، جو ادیان کے قائل نہیں ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، کوئی الہ نہیں. الہ انسان کے اندر کی اپنی انسانیت، بس یہی الہ ہے. یعنی انسان کی انسانیت سے ہٹ کر کوئی اور الہ نہیں ہے. اچھا، باتیں کیوں؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان میں کمالات پائے جاتے ہیں، اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ایک سے ایک پائی جاتی ہے. وہ اچھائی، وہ خوبی، وہ حسنات جو اس انسان میں پائی جاتی ہیں، یہ ان کو دوسرے میں دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے پھر اس کا احترام شروع کر دے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے. ہوتی وہی ہے جو اس کے اپنے اندر ہے. تو لہذا الوہیت یا الہ اس انسان کی اپنی انسانیت سے ہٹ کر، طبیعت انسانیت سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. اس قسم کے فضول اور لاغو نظریات پیش کیے گئے کہ در حقیقت یہ اسباب ہیں ادیان کے وجود میں آنے کے. ہم نے پہلے اسباب کے بھی جواب دیے، مختصر اور قانع. اس کا جواب اب یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی کہ چونکہ بچے، بھائی دنیا میں ہر بندہ فروید تیری طرح تو نہیں ہے کہ جو اپنی ماں کا عاشق ہو جائے. اب تو اپنی مثال پوری دنیا کے ادیان پر کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ لغویات محض ہیں. تو پس جو لوگ ملحد ہیں، جو لوگ اللہ کے قائل نہیں یا کسی بھی دین کے قائل نہیں، ٹوٹل مادی دنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے ادیان کے وجود میں آنے کے مختلف علل و اسباب بیان کیے. ہم نے ان کی بات کو منو نقل کیا کہ وہ کہتے کیا ہیں، اور پھر ہم نے اس پر جوابات بھی دیے جو بحمدللہ قاطعانہ جواب ہیں. کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کی کہ جو کمزور بات ہو. خوب، دو باتیں آ جائیں کیونکہ اس کے بعد پھر آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے. باب ثانی ہے وجود خدا پر ادلہ اور براہین میں. ہم انشاءاللہ اس کو پھر علیحدہ درس میں، تاکہ ایک ترتیب جو ہے وہ درسوں کی بہترین چلتی ہے. العقدۃ النفسیہ، عقدہ مشکل، یعنی مقصد کیا کہ جو لوگ دین کے قائل نہیں، جو دین کے مخالف ہیں، انہوں نے دین کے وجود میں آنے کے اسباب میں سے یہ پیش کیا کہ دین کے وجود میں آنے کی سبب نفسیاتی مشکلات ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، اس وجہ سے آئے. اچھا، وہ کیسے؟ وہ یہ ہے، ان فروید، جیسے میں نے گزارش کی، اس کا پورا نام ہے زیگمونڈ فروید. یہ 1856 جمہوریہ چیک، سرد علاقہ ہے،
وہاں یہ پیدا ہوا، یہودی مذہب کا تھا، اور پھر یہ 1939 میں فوت ہوتا ہے۔ خوب، یقدم فرضیۃ نفسیہ، یہ ایک نفسیاتی مفروضہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی واقعیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دین کی نشأت، یعنی دین میں وجود، دین کے وجود میں آنے کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک نفسیاتی مفروضہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَهَذِهِ الْفَرْضِيَّةُ، وہ نفسیاتی مفروضہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے عبارت عن القبض الجنسی، کہ یہ در حقیقت جنسی دباؤ، رکاوٹ، یعنی خواہشات جنسی کو دبانے اور ان کی رکاوٹ کے نام، جو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا نام ہے دین۔ الذی یتعرض لہ الانسان، کہ انسان کے سامنے جو اس کی خواہشات کو دبانے کے لیے جو دباؤ ہوتا ہے، جو انسان کو متعلق ہوتا ہے من قبل المجتمع، اس معاشرے کی طرف سے۔ اچھا جی، اب وہ بدبخت یہ کہتا ہے ہوا یزعم، اس کا گمان یہ ہے کہ ان الابناء کانوا یمیلون الی امہاتہم جنسیہ، کہ بچے اپنی ماؤں کی طرف جنسی میلان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ بدبخت اپنا واقعہ دنیا جہان کے لڑکوں پر، جوانوں پر لاگو کر رہا ہے کہ یہ آپ جتنے بچے ہیں، نوجوان ابناء، یہ اپنی ہی ماؤں کی طرف جنسی میلان رکھتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْآبَاءَ، لیکن ان بچوں کے باپ، کانوا حائلین دون رغباتہم، وہ ان کی ان خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں، چونکہ وہ اپنی ماں کی طرف جنسی خواہشات رکھتے ہیں اور ان کے باپ جو ہیں وہ ان کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، فَنَشَأَتِ الْمُنَافَسَةُ بَيْنَ الْإِبْنِ وَالْأَبِّ جِنسِيًّا، اور اس سے باپ اور بیٹے کے درمیان جنسی مقابلہ وجود میں آیا۔ تو اس چونکہ بیٹا ماں سے محبت اور جنسی رغبت رکھتا ہے، باپ اس کے رکاوٹ ہے، لہذا باپ اور بیٹے کے درمیان پھر مقابلہ ہوا جنسی رغبت میں، اور اس سے دین وجود میں آیا۔ لعنت اللہ علیہ، اس قسم کی بکواس کرتا ہے۔ یذکر فروید، اور یہ فروید ایک واقعہ مفتعلہ، جو اس کا اپنا خود ساختہ ایک من گھڑت واقعہ اس مقابلہ کے لیے پیش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے ان جمیع الادیان قد نشأت علی اثر هذه المنافسہ، تمام ادیان، بات فقط دین اسلام کی نہیں ہے، تمام ادیان، وہ اسلام ہو، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، دیگر سب اس مقابلہ کی بنیاد پر وجود میں آئے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے اس جنسی میدان کی وجہ سے۔ خوب، اس کا نظریہ یہ، دیکھو کتنی گھٹیا سوچ، اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس کو بھی لوگوں نے مان لیا، اتنی پست اور گھٹیا بات کو ماننے والوں نے مان لیا۔ الجواب، مفسر قرآن دامد اللہ علی فرماتے ہیں ان هذه المفروضہ وہمیہ، کہ یہ ایک وہم محض ہے، ایک فردی، جس نے کہ فرد کرنا، جس کی کوئی واقعیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، وہمیہ ہے۔ لیست الا خیال من توہمات فروید، اور یہ فروید کے اپنے توہمات، بے بنیاد خیالات میں سے اس کا ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، جس کی کوئی حقیقت سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کما یقول المحلل النفسی السویسری، سوئٹزرلینڈ کا ایک ماہر نفسیات ہے جس کا نام ہے کارل گستاف چونگ، عربی میں چونکہ وہ لکھا ہوا ہے یونج لکھا ہوا ہے، کارل گستاف چونگ۔ خوب، یہ سوئٹزرلینڈ کا ہے، 1875 اس کی پیدائش ہے اور 1961 اس کی وفات ہے۔ خوب، یہ کہتا ہے کہ الذی کان صدیقا لفروید، جو اس فروید کا
زیگمونڈ فروید کا دوست بھی تھا اور اس کا شاگرد بھی تھا. وہ کہتا ہے ان الدین لیس مرضا نفسیہ، دین نفسیاتی بیماری نہیں ہے. خود اس کا شاگرد و دوست کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی بیماری نہیں، بل ہوا علی العکس تماما، بلکہ یہ اس کا بالکل برعکس ضد ہے. کیا؟ بدیل عن المرض النفسی، یہ نفسیاتی بیماری کا متبادل ہے. یہ تو الٹا دین اس کا علاج ہے، جسے تو سمجھ رہا ہے کہ نفسیاتی بیماری کی سبب بنتی ہے دین میں وجود یعنی، بلکہ دین تو اس کا علاج ہے. یقال، ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان فروید کان یحب امہ حبا شدیدا، یہ بدبخت زیگمونڈ فروید در حقیقت خود اپنی ماں سے محبت کرتا تھا حبا شدیدا. وکان موقفہ تجاہ ابیہ سلبیہ، جبکہ اس کا باپ ظاہر ہے اس کے سامنے رکاوٹ تھا، جہودی المسلک تھے، تو اس نے اپنی کہانی کو تمام اہل دین پر لاگو کر دیا. لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی زیادہ بحث کی جائے. بعض حضرات جو دین کو نہیں مانتے وہ ایک اور بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الاغتراب عن الذات. اغترابا کا لغوی معنی منجمد ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اغترابا یعنی اپنے وطن سے دور ہونا، لیکن یہ جدید عربی میں استعمال ہوتا ہے یکتائی میں، اپنی ذات سے ہٹنا، جدا ہونا، یکتائی. وہ کہتے کیا ہیں؟ بالکل وہ یہ کہتے ہیں یرا بعض حاملی نظریت الالحاد، بعض ملحدین کا نظریہ یہ ہے، بعض جو الحادی نظریہ رکھتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الانسان یلیکو بصفات الکمالیہ، کہ انسان صفات کمالیہ کی لیاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تمام صفات کمال انسان میں آ سکتے ہیں، اصل خیر والجمال والحکمہ، ٹھیک، التی ہے صفات للانسان نفسہ، کہ جو انسان کے اپنی ذات کی صفات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فَيَجْعَلُهَا عَلَى مَوْجُودٍ آخر، یہ خیر، یہ جمال، یہ حکمت، یہ جتنی یہ صفات حسنہ ہیں تھی انسان کی اپنی، لیکن وہ اپنی بجائے اپنے آپ سے ہٹ کر، جدا ہو کر، وہ کسی اور موجود پر قرار دیتا ہے کہ فلاں وہ خیر بھی ہے، وہ جمال بھی، حکمت ادھر دے دیتا ہے. اچھا وہ حکیم ہے، وہ جمیل ہے. ثم ینحنی امامہ، پھر اس کے سامنے جھکتا ہے تعظیما لہ و احتراما، اس کی تعظیم اور احترام کے لیے. اچھا یہ ہے ان کا نظریہ. فَإِنَّ هَذِهِ الْمَفْرُوزَةِ، جو لوگ اس مفروضہ، یہ بھی تو مفروض ہے، اس کوئی واقعیت نہیں ہے کہ یہ صفات کمال انسان کی ذات کے لیے تھیں، لیکن انسان وہ کسی اور میں حمل کرتا ہے اور پھر اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. فَحَدَّ هَذِهِ الْمَفْرُوزَةِ لَيْسَتِ ذَاتُ الْإِلَٰهِيَّةِ شَيْئًا آخر غیر الانسان ذاتہ، یعنی اس نظریے کے مطابق الہیت خود ذات انسان ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور شے نہیں ہے. یا یوں کہیں کہ الالہ، ان کے نزدیک الہ کیا ہے؟ ہوا طبیعت الانسانیہ، انسانی طبیعت ہی الہ ہے اور بس، اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں. المہذبہ، وہ انسانی طبیعت تہذیب یافتہ ہے، جو المحرہ، جو ہر قسم کی انفرادی قیود سے آزاد ہے. ان کے نزدیک یہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. الجواب، اس پر بھی لمبی بحث ہونے جو ایک لغو سی بات ہے. فرماتے ہیں ہذہ المفروضہ، یہ بھی مفروضہ المفتعلہ، جو خود ساختہ ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ان دلت علی شیء، اگر کسی پر دلالت کرے بھی صحیح، کو بات بتائے بھی صحیح، فانما یدل، تو وہ یہ ہے کہ یہ مفروضہ،
یہ بتاتا ہے کہ ان الملحدین لیسا عندہم دلیل علی نظرہم الالحادی، کہ ان کے الحادی افکار پر کوئی خاص قابل قبول دلیل برہان ان کے پاس نہیں ہے، الا المفتعلات، سوائے ان خود ساختہ باتوں کے اور وہمیات کے۔ الکل یعلم، ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ انسان حاصل حامل لخصائل مختلفہ، جتنے بھی انسان اس معاشرے میں رہتے ہیں ہر انسان میں مختلف خصائل، عادات، اطوار، صفات ہر ایک میں مختلف ہیں۔ ففیہ خصال، اب ان میں خیر اچھائی کی عادات خصال بھی ہیں اور شر کی بھی ہیں۔ قد یغلب علی احد، بال پر جانب خیر غالب آ جاتی ہے اور بال پر جانب شر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے، اگر وہ اخیار کے معاشرے میں ہوگا تو اس پر خیر کی جانب غالب آ جائے گی، اگر وہ اشرار کے ماحول میں رہے گا تو وہاں پر شر کی جو صفت ہوگی غالب آ جائے گی۔ یہ معاملہ تحت عوامل شیء یعیش فی ھذا الانسان۔ لہذا جو لوگ دین کے منکر تھے، انہوں نے جو وجوہات بیان کی دین میں کے وجود میں آنے کی، ہمارے نزدیک ساری لغو ہیں۔ کسی نے مادی تفاوت، کسی نے طبقاتی تفاوت، کسی نے جہل کی بات کی، کسی نے خوف کی بات کی، انہوں نے یہ باتیں کی جو آج ہم نے پڑھی ہیں، مختلف باتیں ہوئیں، ہم نے عقل بھی کیا اور ان کا ایک جواب جو عقل قبول کرنے والا جواب تھا وہ بھی دیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس سے شروع کریں گے وجود خدا پر براہین اور ادلہ، چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ دین غیر از فطرت نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم کل سے وجود خدا پر ادلہ کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔